دکھاوا نہ ہو، محبت کا بس جھوٹا دعویٰ نہ ہو۔ لم یعرف امام الزمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، اور یہاں پر معصومین نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی کہ میں ممبر سے یہ خود سے کہتا، مگر امام کی حدیث ہے تو پہنچا رہا ہوں۔ یہ والی حدیث کا ترجمہ ہر ایک کو پتا ہے، بچے بھی مجلس میں بیٹھے، ان کے کان بھی اس کے ترجمے سے ذرا سے مانوس ہو جائے۔ جو مرے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، جب وہ مرے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، ہر ایک کو معلوم۔ اچھا، یہ دو روایتیں، یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے، دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں، صرف آخری لفظ کی تبدیلی۔ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ الحمار، جو مرے اور اس طرح مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، تو جب اسے موت آئے گی تو وہ گدھے کی موت ہوگی، جاہلیت کی موت، گدھے کی موت اس کے لیے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ معصومین نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی اسے خود سے بیان کرنے کی، لیکن جب کلام امام میں آ گئی، حیات القلوب کی تیسری جلد جس کا اردو ترجمہ ہو چکا، ایسے خطرناک قسم کے مسائل پر میں عام طور پر کسی ایسی کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں جو اردو میں آپ کے پاس موجود، اس میں باقاعدہ پورا چیپٹر جس میں ایک نہیں پتہ نہیں کتنی حدیثیں، یہ امام فرما رہے کہ یاد رکھو یہ جو حدیث ہے کہ اپنے زمانے کے امام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے 11 اماموں کی بھی معرفت حاصل کر لی تو نجات نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 13 معصوموں کی بھی معرفت حاصل کر لی تو محفوظ نہیں رہو گے جاہلیت کی موت سے۔ جاہلیت کی موت سے بچنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی حاصل کرنا ہوگی، یعنی اگر کسی نے بجتن کی معرفت حاصل کی، امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اگر کسی نے مولا علی کی معرفت حاصل کر لی مگر امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اور خود مولا علی کا وہ مشہور واقعہ جس میں مقدس اردبیلی کو ڈانٹ کر، میں نے اتنی مرتبہ وہ واقعہ پڑھا ہے، گرچہ لاہور میں شاید ایک ہی بار پڑھا ہوگا پچھلے 18 سالوں، لیکن بہرحال اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ اس واقعے کو دہرا نہیں رہا ہوں۔ مقدس اردبیلی جیسے عظیم عالم کو ڈانٹ کر امام مولا علی نے زمانے کے امام کے پاس بھجوایا کہ ہر سوال مجھ سے کرتے ہو، کیا تمہارے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی بیٹا اس وقت تمہارا وارث نہیں ہے، تمہارا سرپرست نہیں ہے، تمہارا ولی نہیں ہے، تمہارا نگہبان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ بہت اہم واقعہ، لیکن چونکہ میرا موضوع کچھ اور تمہید میں اتنا وقت نہ نکل جائے کہ آج کی مجلس ختم ہو جائے، اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ کربلا ہماری زندگی کا راز، کربلا، جب تک کربلا کو یاد کریں گے آپ اس دنیا اور آنے والی دنیا میں محفوظ۔ کربلا کا پیغام بھی ہے حسین کو یاد کرو تو امام زمانہ کو یاد کرو، اور ہمارے مذہب کی بنیاد بھی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اسماعیلی فرقہ مولا علی کی معرفت کے دعوے دار تھے، ٹھوکر کھا گئے نا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں۔ زیدی فرقہ مولا علی کی معرفت کے دعوے دار تھے لیکن ٹھوکر کھا گئے نا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں۔ بوری فرقہ، واقفیہ فرقہ، کتنے ایسے فرقے جو پنجتن تک سے تو سلامت گزر گئے، آگے اگر کسی نے 5ویں کو نہ پہچانا، کسی نے 7ویں کو نہ پہچانا، کسی نے 8ویں کو نہ پہچانا، اور سارے کے سارے اتنے ہی گمراہ ہوئے جتنا پہلے مرحلے میں علی کا انکار کرنے والے گمراہ ہوئے تھے۔ وہ علی کو نہ مان کے گمراہ ہوئے، یہ سارے فرقے علی کو مان کر اگلی منزل پہ جا کے گمراہ ہو گئے۔ تو ہمارے زمانے کا امام ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، مگر کتنی کم معرفت ہے لوگوں میں اپنے زمانے کے امام، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک سورہ حج کی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو نظام کیا بنائیں گے، اور ایک سورہ بقرہ کی آیت
جو یہ بتا رہی ہے کہ امام کے لیے دعا مانگنے والے کیسے امام کے دشمن بن جائیں گے۔ امام کی کم معرفت کا نتیجہ یہ کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام آ کیوں رہے، کربلا کے لیے آ رہے، اس کے بعد کربلا کا انتقام لے لیے، پھر کیا کریں گے امام؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ دنیا میں نمازوں کو قائم کریں گے۔ جو آج نمازیں ضائع کرنا ایک ہنر سمجھتا ہے خوش ہو جاتا، کبھی کبھار تو توہین نماز والا جملہ زبان پہ آ جاتا۔ ایک لفظ روایتوں میں بہت زیادہ آیا، دیکھیں دو لفظ آئے ہیں، پہلا لفظ ہمارے ہاں مشہور ہے، دوسرا لفظ بھی۔ پہلا لفظ یہ ہے تارک صلاۃ، جو نماز ترک کرتا۔ جتنی حدیثیں اس کی مذمت میں آئیں اتنی ہی حدیثیں اس کی مذمت میں آئیں جو نماز ترک نہیں کرتا ہے، نماز کی توہین کرتا، نماز کو ہلکا سمجھتا، نماز کو معمولی سمجھتا۔ آج کا میرا موضوع کم از کم نماز نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں کسی دن یہ عنوان بنے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو لفظ آئیں، ایک بے نمازی ہے، ایک نماز پڑھنے والا ہے مگر نماز کو معمولی سمجھ کے پڑھنے والا۔ یہ تو وہ گناہگار ہے، نماز پڑھنے والا مگر نماز کو معمولی سمجھ کے، یہ تو وہ گناہگار ہے جس کی مذمت قرآن میں آ گئی۔ یزید کو موقع مل گیا، فویل للمصلین، یزید کو موقع مل گیا، کہنے لگا شراب پیو، نماز چھوڑ دو۔ نمازی کی قرآن نے برائی کی ہے، شرابی کی کہیں برائی نہیں کی ہے۔ جو یزید کہتا ہے آج بہت سے مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام؟ کہاں پہ ایسی آیت آئی ہے کہ شراب گناہ؟ ہاں کہا مت پیو، جیسے بہت ساری مکروہ چیزوں کو کہا جاتا ہے مت کرو، لیکن میرا موضوع موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے یزیدیت والے خیال نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بھی برائی آئی ہے، اور ایسی کہ شرابی کو اپنی شراب کے جائز کرنے کا بہانہ مل گیا۔ اور کون سے نمازی کی برائی آئی ہے؟ یمنعون الماعون، جو دوسروں کا حق مارتا اور نماز پڑھتا۔ اب مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے، ہماری کتنی ہی خواتین نماز پڑھتی ہیں اور بال نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور کلائیاں نظر آ رہی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بدن نظر آ رہا۔ یہ نمازی ہیں مگر وہ نمازی ہیں جس کو قرآن نے کہا نماز کی توہین کرنے والا، نماز کو معمولی سمجھنے والا۔ اور معصوم کی حدیث ہے لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہر ایک کو ہماری شفاعت ملے گی، نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو چاہے وہ نماز پڑھ بھی رہا ہو شفاعت نہیں ملے گی۔ کتنے ہی ہمارے بزنس مین ایسے ہیں کہ پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے اللہ اکبر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز کی توہین ہے۔ جیسے نماز جسمانی نجاست کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ہی پیٹ کی نجاست کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔